امانت کیا ہے, خیانت کیا ہے, کسے کہتے ہیں؟ سنو, امانت بولے تو ہم کیا سمجھتے؟ اگر کوئی ہمارے پاس پیسے رکھا تو اس کے پیسے اسے واپس دے دینا, یہ امانت ہے. امانت ہر وہ چیز ہے جس کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے, اگر وہ ذمہ داری ہم ادا نہ کریں تو وہ خیانت ہے. مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, اگر کوئی ہمیں پیسے دے کے گیا کہ دیکھو بھئی یہ پیسے آپ چھپاؤ, بہت سارے لوگ کرتے ہیں ایسے, بوڑھے لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ گھر میں پیسے چھپانے سے بہتر پینشن کے پیسے بھی بازو والوں کو اس طرح کسی کو دے دیتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, بیچارے 1,000 2,000 500 روپے اس طرح لا کے کسی کو دے دیتے ہیں. بوڑھے ہونے کے بعد بیچارے ان کو یاد بھی نہیں رہتا وہ کتنے دیے کیا ہے. اگر وہ مر بھی جاتے ہیں تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں, چپکے سے وہ پیسے کھا لیتے ہیں. یا اگر وہ بیمار ہونے کے بعد انہیں یاد آ کے بولتے کہ نہیں میں فلاں آدمی کے پاس فلاں عورت کے پاس پیسے چھپائی تھی, تو وہ بولتے نہیں اتنے ہی پیسے تھے, تھوڑے لے کے آ کے دے دیتے. اس کو لے کر بھی کئی جھگڑے ہوتے لوگوں کے پاس. امانت, اگر ہم جا رہے گھر کی چابی پڑوسی کو دے کے گئے, اگر ایک ہی گھر میں رہ رہے تو بازو میں جو ہمارے دروازے کے بازو میں اگر دوسرے پورشن میں کوئی رہتے ہیں, فرسٹ فلور میں رہنے والے سیکنڈ فلور والوں کو اس طرح اگر اچھی بات ہے تو ہم چابی بھی دے کے جاتے ہیں. یا کوئی چیز دے کے جاتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو جا رہے, بعد میں ہمارے بھائی آئیں گے, بعد میں ہمارے کیا ہے بہن آئیں گی تو ان کو پہنچا دینا. اس طرح جو ہوتی ہیں اس میں امانت جیسی ہے ان کو ویسی پہنچانا. بہت سارے لوگ زیورات چھپاتے ہیں, دیکھو جی یہ زیور آپ کے پاس رکھو, ہم فلاں جگہ جا رہے, جا کے آنے تک آپ کے پاس رہنے دو. اب وہ جیسے ہی چلے گئے, ہم عورتوں میں عادت ہوتی ہے اکثر ان کے زیور خود اپن پہن لے کے نکلتے باہر. خاص طور سے دوسرے تو چھوڑو, چھوٹی بہن بڑی بہن, اب یہ چھوٹی چیز امانت میں خیانت کرنے سے پورے لڑائیاں جھگڑے زندگی بھر ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھ لیتے, پھر ایسے واقعات ہوتے. بڑی بہن نے دیا تھا زیورات چھپانے کے لیے, چھوٹی بہن کو ارجنٹ کیا ہے کہیں شادی میں جانا تھا, ارے میرے تو ہمیشہ لوگاں دیکھ لیے نا ڈیزائن, اب میری بڑی بہن کی میں پہن لے کے جاؤں گی. اب وہ پہن کے گئی, کان کی ایک بالی گم ہو گئی. واپس آنے کے بعد پوچھے تو کہاں ہے بہن, نہیں جی باجی ایسا پہن کے نکلے تھے ہم لیکن وہ گم ہو گیا, اب لا کے دو. اب جب نہیں لا کے دیتے اتنی طاقت نہیں رہتی, اب لڑائیاں ہوتے, اب جھگڑے ہوتے. یہ امانت میں خیانت ہے, بغیر کسی کی مرضی کے, نہ اس کے پیسے نہ اس کے زیورات نہ اس کی چیزیں کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ اجازت دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ استعمال کرو تو کر سکتے. تو بہرحال امانت چیزوں میں ہوتی ہے, امانت بات میں بھی ہوتی ہے. باتوں میں امانت, اگر کوئی آپ کو اپنا سمجھ کر کوئی اپنی راز کی بات بتا دیا, دیکھو جی کسی کو نہیں بولنا, بس میرا دل ہلکا کرنے کے لیے میں تم کو بول رہا. اس طرح ہوتا نا, لوگ باتیں کر لیتے, کیوں بات کر رہے جی اتنا پورا, اپنے گھر کی کہانی پورے لوگوں کو سناتے, کیوں سناتے جی, تھوڑا دل ہلکا کرنے کے لیے. کوئی میرا سننے والا ہو تو اس کو سناؤ, اس کی وجہ سے میرا دل ہلکا ہوتا ہے. کہتے ہلکا نہیں ہوتا, یہ اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس سے. کیسے معلوم ہے؟ اصل میں اس کی مثال ایسے ہیں, آپ کو اگر زخم ہوا, زخم تھوڑا ہے, چھوٹا زخم ہے, اب اس چھوٹے زخم کو آپ کیا کر رہے, ہر آنے جانے والے کو کھول رہے دکھا رہے, دیکھو میرے کو زخم ہوا, دیکھو میرے کو زخم ہوا. اب وہ زخم کم ہوتا یا بڑھتا؟ بیماری بڑھتی ہے. اگر اس کو چھپا کے رکھتے, پٹی باندھ کے بینڈیڈ وغیرہ لگا کے رکھتے تو پھر وہ زخم کم ہوتا. اسی طرح آپ کے گھر کے ٹینشنز, آپ کے گھر کے معاملات, اگر آپ دوسروں کو شیئر کرتے پھریں گے, بتاتے پھریں گے, تو پھر آپ کے لڑائیاں جھگڑے بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. تو بہرحال اگر کوئی آپ کو کوئی اپنی پرسنل چیز بتا دیا تو اس بات کو بھی آپ کو امانت میں رکھنا ہوگا. ہمارے پاس کیا ہوتا, دیکھ کسی کو نکو بولو, ہم تمہارے کو ایک بات بول رہے ہیں بول کے انہوں آ کے بول دیتے. اب انہوں کیا کرتے, بازو والوں کو, حجی تم کسی کو نکو بولو, ان کی ایک بات بول دی تھی. اب انہوں سن کے, حجی تم کسی کو نکو بولو, ایک بات ہے. اب کس کو بھی نہیں بولنا بولتے ہوئے پورے محلے میں پہنچ جاتی وہ بات, پورے خاندان کو معلوم, ہر سب سمجھتے, کس کو بھی نہیں معلوم. کیا ہے یہ؟ ایک مرتبہ ایک بادشاہ ایسا تھا, کہتے ایک جگہ کیا کرا, وہ اپنے قوم کے لوگوں کا تھوڑا سا ٹیسٹ لیں گے بول کے کیا کرا, کہتے اپنے وزیر سے بولا, دیکھو میرے جو ابھی جتنے بھی لوگ ہیں, میرے رعایا جتنے بھی لوگ ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں, انہوں کیسے لوگ ہیں, تھوڑا سا اچھے ہیں یا برے ہیں, اچھے کتنے برے کتنے, میں تھوڑا معلوم کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ تو بھی آئیڈیا دو.
تو وزیر بولا بادشاہ سے ٹھیک ہے بادشاہ ایک اعلان کر دو آپ. کیا اعلان کراؤ؟ کہ دیکھو رات کو تم سب لوگ ایک ایک گلاس یا ایک ایک لوٹا پانی دودھ لے کر آنا، اور یہاں پر بادشاہ کے گھر کے سامنے جو ہے نا ایک بڑی بالٹی رکھ دی جائے گی، بیرل رکھ دیا جائے گا، سب لوگ اپنے گھر سے ایک ایک گلاس دودھ لے کے آ کے اس میں ڈال دینا، یہ بادشاہ کی طرف سے اعلان ہے، حکم ہے، اعلان کر دیا گیا. اب یہ جیسے ہی اعلان ہوا اس میں سے ایک آدمی سوچا سب لوگ لے کے جا کے دودھ ڈالنا، اگر میں اکیلا ایک گلاس پانی ڈال دیا تو دودھ میں میرا پانی کیا معلوم ہوتا. یہ سوچ کے انہیں کیا کرا، ایک گلاس پانی لے کے آیا، لے کے آ کے بیرل میں ڈال دیا. رات کو صبح اٹھ کر جب دیکھا گیا تو پورا بیرل پانی سے بھرا ہوا تھا. پورا بیرل پانی سے کیوں بھرا ہوا؟ جیسے وہ ایک آدمی سوچا نا کہ میں اکیلا گلاس بھر پانی ڈال دیے تو کیا ہوتا، اسی طرح ہر آدمی سوچا کہ میں اکیلا پانی ڈالے تو کیا ہوتا، اتنے لوگوں کے دودھ میں نہیں معلوم ہوتا نا، بول کے سب لوگ پانی ہی لا کے ڈالے، ایک بھی دودھ نہیں لا کے ڈالا. تو لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے غور کرنا. امانت میں خیانت. تو میں کیا بول رہا تھا کہ چیزوں میں بھی امانت، باتوں میں بھی امانت، اور آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں، اب اس کام میں بھی آپ کو امانت. اگر دکان آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی جاب ہے، آپ کو جو ذمہ داری دی گئی، آپ اگر اس میں چرا رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، اگر ڈیوٹی پہ نہیں بھی گئے تو کیا ہے، کسی کا واسطہ لگا کے وہاں پر سائن کروا رہے ہیں، بغیر محنت کر کے پیسے لے رہے، یہ سب چیزیں امانت میں خیانت ہے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، کام نہیں کرتے لیکن اپنی حاضری ڈلوا لیتے ہیں، گھر بیٹھے تنخواہ لیتے ہیں، یہ سب امانت میں خیانت ہے. یاد رکھو. تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو امانت میں خیانت کرتے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس شخص میں ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. ابن حبان کی روایت.